ہمارے لیے ہمارے شیخ کی طرف سے ابتدائی اسباق میں جو مراقبہ ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، وہ مشکل ہے۔ مزے لے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ان کو سرور نصیب ہوتا ہے، مزہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بد نظری کی تو شیطان کا زہریلا انجیکشن اور تیر اس کو لگا۔ نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ اور دوسرا انعام جو اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، تو بد نظری اور بد نگاہی کے گناہ سے، حلاوت گناہ سے بچنے سے حلاوت ایمانی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم کئی مرتبہ یہ بات سوچتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ بزرگوں کو ذکر کی حلاوت نصیب تھی، اور کتابوں میں واقعات ہیں کہ تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھتے اور تسبیح چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا ہمارے بڑوں کا۔ رات عشاء کے بعد سوچتے 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور پھر سوتے ہیں، بس وہ 2 کیا پڑھنا شروع کی، ساری رات گزر جاتی تھی اور مصلی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ مراقبے میں بیٹھے، ہمارے لیے ہمارے شیخ کی طرف سے ابتدائی اسباق میں جو مراقبہ ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، وہ مشکل ہے، ہم وہ نہیں کر پاتے۔ اور مشائخ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ساری رات مراقبے کے اندر گزار دیا کرتے تھے، ان کی ساری رات جو ہے وہ مراقبے کے اندر گزر جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حلاوت ایمانی، ان لوگ جن کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا کر دیتے ہیں، ان کو پھر نیکی میں، عبادت میں سرور آتا ہے، مزہ آتا ہے، وہ لطف لے لے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مزے لے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ان کو سرور نصیب ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ دنیاوی گندے محبوبوں کا بندہ نام لے تو سکون ملتا ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ کے نام کی حلاوت نصیب ہو جائے اس کو کتنا سکون ملے گا، اس کو کتنا، کوئی دوسرا کسی کے محبوب کا نام لے لے ویسے چلتے پھرتے تو فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے، ان کے سامنے جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر چھیڑے تو ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، متوجہ سے سنتا ہے۔ یہ ہے حلاوت ایمانی، ان کو پھر حلاوت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب کوئی بندہ کسی سے اللہ کی غرض سے محبت کرے، ذاتی اغراض نہ ہو، صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، تو فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا کرتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت، حفاظت نظر سے اور کسی سے محبت صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اب ایک مرید جو اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، جو اپنے شیخ پر فدا ہے، اپنے شیخ پر تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس مرید کو شیخ سے محبت اللہ تعالیٰ کی غرض سے ہوتی ہے، کوئی ذاتی اغراض نہیں ہوتی، کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک درمیان میں یہ بات آ گئی، ایک حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے بد نظری سے بچنے پر، اور ایک حلاوت ایمانی اس سے بھی نصیب ہوتی ہے کہ بندہ اپنے شیخ اور محبت کا، شیخ اور مرشد کا عاشق بن جائے، انتہا درجے کی محبت کرنے والا بن جائے۔ یہ بڑا آسان ہے، یہ بڑا آسان ہے۔ تو اور واقعتاً ہر مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنے شیخ پر فدا ہوتا ہے۔ ایمان کی حلاوت، اب یہ ایٹومیٹک اس بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جو آدمی بد نظری کرے گا تو بے چینی پیدا ہوگی، بد نظری نہیں کرے گا تو سکون ملے گا نا۔ اسی سکون کا نام ایمان کی حلاوت ہے، اسی سکون کا نام ایمان کی حلاوت ہے۔ میری پچھلی گفتگو کو آپ اسی پر جوڑ سکتے ہیں کہ جب بد نظری کی تو شیطان کا زہریلا انجیکشن اور تیر اس کو لگا تو طبیعت کے اندر بے چینی آ گئی، اور جب بد نظری کا موقع تھا اور بد نظری سے اس نے خود کو بچایا تو پھر سکون نصیب ہوگا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بندے نے کبھی بھی بد نظری کا موقع ملا ہو اور بد نظری سے اپنے آپ کو نہ بچایا ہو، ذرا ایک دفعہ بد نظری سے بچ کے دیکھو، عجیب سرور ملے گا۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جو آدمی بد نظری کا موقع ملے اور بد نظری کر لے
تو وقتی سکون ہے، ایک لمحے کے لیے شیطان نے محنت کی کہ دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، اب اس نے دیکھ لیا تو ایک لمحے کا سکون، اور اس کے بعد اب دن ہے رات ہے، سو رہا ہے جاگ رہا ہے، بیٹھا ہے لیٹا ہوا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسی کی یادوں میں گم ہے، اور یہی ہے جہنم کا مزہ، یہی ہے جہنم کا مزہ۔ تو بے چینی، اور جب بد نظری کا موقع ملا اس نے نظر کو جھکا لیا، اب جب نظر کو جھکا لیا تو وقتی طور پر بے سکونی ہے، اب آزمائش تو ہوتی ہے نا، لازماتا تو ہے بندے کو۔ جب اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، ذرا آپ ایک دن اس طرح کر کے دیکھیں، واللہ آپ کو عجیب سکون ملے گا، آپ کا دل آپ کو مبارکباد دے گا، آج تو کمال کر دیا تم نے، آج تو تم نے نظر جھکا لی، تمہارا دل تمہیں شاباش دے گا۔ اور جب اپنا نفس اپنا دل بندے کو شاباش دیتا ہے نا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اپنا دوسروں کی شاباش لینے کے لیے بندہ بہت کچھ کرتا ہے، لیکن دل کہہ دیتا ہے تو بڑا مکار ہے، بڑا گندا بندہ ہے، دو نمبریاں انہوں اپنا کر لے، دل بتا دیتا ہے کہ تو دو نمبری کر رہا ہے۔ اور جب دل کہے کہ یار تو نے کمال کر دیا ہے، یہ حقیقی کمال ہوتا ہے۔ دل کے بارے میں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دل ایک ایسا وکیل ہے، ایسا وکیل ہے جو رشوت قبول ہی نہیں کرتا، بتا دیتا ہے تو کتنے پانی میں ہے۔ جتنا لوگوں کے سامنے نیک متقی پرہیزگار بنا پھرا رہے، دل بتا دیتا ہے تیری اوقات کیا ہے۔ تو بد نظری سے جو آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام اس بندے پر یہ نازل ہوتا ہے کہ اس بندے کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔